بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب سلطنتیں تلواروں سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے مضبوط ہوا کرتی تھیں۔ مشرق کے ایک وسیع و عریض ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بادشاہ سلیمان شاہ تھا۔ اس کی سلطنت سونا اگلتی زمینیں، بلند میناروں اور روشن بازاروں کے باعث دور دور تک مشہور تھی۔ رعایا اسے ایک عادل اور مہربان حکمران سمجھتی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا دکھ تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نور جہاں۔ وہ پیدائشی طور پر اندھی تھی، آنکھوں میں روشنی نہ تھی، مگر عقل و فہم کی روشنی اتنی تیز تھی کہ بڑے بڑے وزیر اور دانشور اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ہر رات تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ہی دعا مانگتا، اے رب کائنات، میری سلطنت لے لے مگر میری بیٹی کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ اس نے کبھی دنیا کو نہ دیکھا تھا، مگر دنیا کو سمجھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ محل کی چھت پر بیٹھ کر ہوا کی آواز سنتی، پرندوں کی چہچہاہٹ سے موسم کا اندازہ لگاتی اور لوگوں کے قدموں کی چاپ سے ان کے دل کا حال جان لیتی۔ ایک دن دربار میں ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا۔ دو تاجر ایک ہی ہیرا اپنا بتا رہے تھے۔ دونوں کی باتوں میں وزن تھا اور وزیر اعظم سمیت سب الجھن میں تھے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اس مقدمے کا فیصلہ کل ہوگا۔ اسی رات بادشاہ شہزادی کے پاس گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سے مشورہ لے لیا کرتا تھا، مگر کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ شہزادی نے باپ کی سانسوں کی بے چینی محسوس کی اور بولی، ابا حضور، آج آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے؟ بادشاہ حیران ہوا، بیٹی، تم نے کیسے پہچانا؟ شہزادی مسکرائی، آپ کے قدموں کی رفتار بتا رہی ہے۔ کیا پریشان ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ شہزادی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کل دونوں تاجروں سے کہیے گا کہ وہ ہیرا زمین پر رکھ دیں، پھر ان سے کہیں کہ باری باری اسے اٹھائیں۔ جو شخص ہیرا اٹھاتے وقت سانس روک لے وہی اصل مالک ہوگا، کیونکہ اصل مالک کو کھونے کا خوف ہوتا ہے اور خوف انسان کی سانس روک دیتا ہے۔ اگلے دن دربار لگا۔ شہزادی کے مشورے کے مطابق حکم ہوا۔ پہلا تاجر ہنستے ہوئے ہیرا اٹھا گیا۔ دوسرے نے جیسے ہی ہیرے کو ہاتھ لگایا، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ دربار گونج اٹھا۔ سب نے سمجھ لیا کہ اصل مالک کون ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، مگر دل ہی دل میں بیٹی کی ذہانت پر ناز کیا۔ اس دن سے اس نے طے کر لیا کہ شہزادی کی عقل کو دنیا کے سامنے نہیں لائے گا، کیونکہ لوگ ایک اندھی لڑکی کی عقل پر یقین نہ کریں گے۔ سال گزرتے گئے۔ شہزادی نور جہاں نہ صرف سمجھدار بلکہ نہایت مہربان بھی تھی۔ وہ محل کے ملازموں سے بات کرتی، ان کے دکھ سنتی اور پوشیدہ طور پر ان کی مدد کرواتی۔ رعایا کو معلوم نہ تھا کہ ان کی بہت سی مشکلات کے حل کے پیچھے ایک اندھی شہزادی کی عقل کام کر رہی ہے۔ ایک سال سلطنت پر شدید قحط پڑا۔ بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہونے لگا۔ دربار کے مشیروں نے طرح طرح کے مشورے دیے، ٹیکس بڑھا دیں، پڑوسی ملک پر حملہ کر کے اناج چھین لیں، غریبوں کو کم کم راشن دیا جائے۔ بادشاہ پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب فیصلے ظلم کے ہوں گے۔ وہ رات کو پھر شہزادی کے پاس گیا۔ شہزادی نے خاموشی سے سنا، پھر بولی، ابا حضور، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ آپ رعایا سے ٹیکس نہ لیں، بلکہ شاہی خزانے کے دروازے کھول دیں۔ امیروں کو حکم دیں کہ وہ اپنے گودام کھول کر غریبوں میں اناج بانٹیں۔ جو ایسا کرے اسے شاہی اعزاز دیا جائے اور جو انکار کرے اس سے خزانہ لے لیا جائے۔ بادشاہ حیران ہوا، بیٹی، اگر خزانہ ختم ہو گیا تو؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، جو بادشاہ اپنی رعایا کو بچا لے اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کے دل ہمیشہ بھرے رہتے ہیں۔ اگلے دن یہی حکم جاری ہوا۔ ابتدا میں امیروں نے ہچکچاہٹ دکھائی، مگر جب دیکھا کہ بادشاہ خود اپنا خزانہ کھول رہا ہے تو سب نے گودام کھول دیے۔ چند ہی ماہ میں قحط کا اثر کم ہونے لگا اور رعایا بادشاہ کو دعائیں دینے لگی۔ ایک رات بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، میری بیٹی کی آنکھیں نہ سہیں، مگر اس کا پوری دنیا سے زیادہ روشن ہے۔
مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن سلطنت میں ایک عجیب درویش آیا۔ اس نے دربار میں آ کر کہا، میں نے سنا ہے اس سلطنت میں ایک اندھی شہزادی ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، یہ جھوٹ ہے۔ درویش مسکرایا، بادشاہ سلامت، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر اجازت ہو تو میں شہزادی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تذبذب میں پڑ گیا مگر آخر کار مان گیا۔ شہزادی کو بلایا گیا۔ وہ نرم قدموں سے دربار میں آئی۔ سب درباری حیران تھے کہ ایک اندھی لڑکی کے چہرے پر اتنا سکون کیسے ہے۔ درویش نے سوال کیا، اے شہزادی، اگر تم دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تو تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا؟ شہزادی نے آہستہ سے جواب دیا، اچھا انسان بات کرنے وقت دل میں نرمی لاتا ہے اور برا انسان الفاظ میں زہر چھپا دیتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی نہیں، دل دیکھتا ہے۔ درویش نے دوسرا سوال کیا، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، سب سے بڑی دولت وہ دل ہے جو دوسروں کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اور سب سے بڑی محرومی؟ شہزادی نے کہا، آنکھوں کی روشنی کا نہ ہونا محرومی نہیں، دل کی روشنی کا بجھ جانا اصل محرومی ہے۔ درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، اے بادشاہ، تمہاری بیٹی اندھی نہیں، پوری دنیا سے زیادہ بینا ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اگر بادشاہ اپنی بیٹی کو 3 دن تک صرف سچ سننے دے اور کوئی بھی اس سے جھوٹ نہ بولے تو ممکن ہے اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ یہ سن کر پورے محل میں امید کی لہر دوڑ گئی۔ حکم ہوا کہ 3 دن تک شہزادی سے کوئی جھوٹ نہ بولے، نہ تعریف میں، نہ تسلی میں، نہ کسی خوف میں۔ پہلا دن گزرا، درباری سچ بولنے لگے۔ کسی نے اپنی غلطی قبول کی، کسی نے اپنی کمزوری مان لی۔ شہزادی کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ دوسرا دن آیا، وزیر اعظم نے مان لیا کہ اس نے کبھی لالچ میں آ کر غلط فیصلے کیے تھے۔ سپہ سالار نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے بعض اوقات جنگ کے خوف سے بہادری کا دکھاوا کرتا رہا۔ تیسرے دن بادشاہ خود شہزادی کے پاس آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹی، میں ہمیشہ تم سے سچ نہیں بولتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ مجھے تمہاری اندھی آنکھوں سے فرق نہیں پڑتا، مگر سچ یہ ہے کہ ہر رات میں تمہاری آنکھوں کی روشنی کے لیے روتا تھا۔ یہ سن کر شہزادی کی پلکوں پر آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی لمحے درویش نے دعا مانگی، اے اللہ، اس باپ کی سچائی اور اس بیٹی کے صبر کے صدقے اگر تیرے حکم میں ہو تو اس کی آنکھوں کو نور عطا فرما۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد شہزادی نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ روشنی کی ایک مدھم لکیر اس کی آنکھوں میں جھلملائی۔ وہ چونک کر بولی، ابا حضور، یہ روشنی، کیا یہی دنیا ہے؟ بادشاہ کی چیخ خوشی میں بدل گئی، ہاں بیٹی، یہی دنیا ہے۔ شہزادی نے پہلی بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابا، آپ کی داڑھی میں تو چاندی اتر آئی ہے، کیا آپ میری وجہ سے اپنے بوڑھے ہو گئے؟ بادشاہ نے اسے گلے لگایا، نہیں بیٹی، تم تو میری زندگی کی روشنی ہو۔ مگر شہزادی نے کچھ دیر بعد آنکھیں بند کر لیں اور بولی، ابا حضور، مجھے احساس ہوا ہے کہ آنکھوں کی روشنی خوبصورت ہے، مگر دل کی روشنی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کبھی مجھے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں دل کی روشنی ہی مانگوں گی۔ اس دن کے بعد شہزادی نور جہاں صرف ایک روشن آنکھوں والی شہزادی نہیں رہی، بلکہ ایک دانش مند ملکہ بننے لگی۔ اس نے باپ کے ساتھ مل کر سلطنت کے قوانین بدلے، انصاف کو آسان کیا اور سچ کو دربار کی بنیاد بنا دیا۔ سالوں بعد جب بادشاہ بوڑھا ہوا، اس نے تاج اپنی بیٹی کے سر پر رکھ دیا۔ رعایا حیران تھی، مگر جلد ہی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اندھی پیدا ہونے والی شہزادی ہی اصل میں سب سے زیادہ دور اندیش حکمران ہے۔ کہتے ہیں اس کے دور میں جھوٹ کم اور سچ زیادہ بولا جانے لگا، ظلم کم اور رحم زیادہ ہونے لگا، اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ اصل بینائی آنکھوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ اور یوں اس قدیم سلطنت کی تاریخ میں ایک اندھی شہزادی کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا۔
جی ہاں سامعین، عقل اور سچائی کی روشنی ہر اندھیرے کو شکست دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔